ایک بار میں اسلام آباد کسی کام کی وجہ سے گیا تھا۔ جب میں اپنے کام سے فارغ ہوا تو میں اسلام آباد گھومنے کے لیے نکلا۔ میں ایک سٹاپ پر پہنچا اور میں نے دیکھا کہ ایک عورت برقع پہنے کھڑی تھی۔ وہ میری گاڑی کے پاس آ کر کہتی ہے، صاحب چلو گے؟ میں نے پوچھا آپ کو کہاں جانا ہے؟ تو اس نے کہا جہاں آپ لے چلو۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور اسے کہا چلو گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ رات کے 9 بجے کا ٹائم تھا۔ اس نے کہا میں 10,000 لوں گی۔ میں نے اسے کہا میں تو 5,000 دوں گا، اگر مناسب لگے تو ٹھیک ورنہ گاڑی سے اتر جاؤ۔ اس نے معصوم سا منہ بنا کر کہا، نہیں صاحب، میں 5,000 میں ہی چلوں گی۔ پھر اس نے مجھ سے ایک سوال پوچھا، صاحب کیا آپ مجھے سگریٹ سے جلاؤ گے تو نہیں؟ میں نے اسے کہا کہ نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، آپ مطمئن رہیں۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، کیا تم نے کھانا کھایا ہے؟ تو وہ چپ رہی۔ میں سمجھ گیا کہ اس نے کھانا نہیں کھایا۔ میں نے ایک ہوٹل پر اپنی گاڑی روکی اور کھانا پیک کروا لیا اور کچھ دیر میں ہم فلیٹ پر آ گئے۔ وہ ہر طرف دیکھ رہی تھی، بہت سہمی اور ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئی اور مجھے کہنے لگی، صاحب آپ کو جو کرنا ہے جلدی کرو، اور برقع اتارنے لگی۔ میں نے اسے جلدی سے منع کیا کہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ آپ آرام سے بیٹھ جائیں، برقع اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مجھے بار بار کہنے لگی، صاحب جلدی کرو نا، مجھے گھر بھی جانا ہے۔ اتنے میں اس کے لیے اور اپنے لیے کھانا لے آیا تو اس نے صاف صاف منع کر دیا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی، مجھے بھوک نہیں ہے۔ لیکن مجھے پتہ تھا کہ اسے بھوک لگی ہے۔ میں نے اسے کہا کھانا کھاؤ، پھر کوئی بات کریں گے۔ میرے بہت زیادہ کہنے پر وہ کھانا کھانے لگی۔ جب ہم کھانا کھا چکے تو کچھ کھانا بچ گیا اور وہ مجھے کہنے لگی، صاحب کیا میں یہ کھانا اپنے ساتھ لے جا سکتی ہوں؟ تو میں نے اسے کہا بالکل بھی نہیں۔ وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ 11 بجے کا ٹائم ہو گیا تھا۔ وہ مجھے پھر سے کہنے لگی، صاحب آپ کو جو کرنا ہے جلدی کریں، مجھے ابھی گھر بھی جانا ہے۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بہن میں تم کو یہاں کسی غلط کام کے لیے نہیں لے کر آیا، تم بے فکر ہو جاؤ، یہاں پر تمہاری عزت بالکل محفوظ ہے۔ وہ مجھے کہنے لگی، صاحب کیوں مذاق کرتے ہو؟ اتنے میں اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اسے پوچھا، بہن کیوں رو رہی ہیں آپ؟ بتائیے مجھے کیا ہوا ہے آپ کو؟ لیکن وہ مجھے نہیں بتا رہی تھی۔ پھر میں نے اس کو اپنا تعارف کروایا کہ میرا نام ڈاکٹر عمران ہے اور میں ماہر نفسیات ہوں۔ میں نے اسے کہا جب میں نے آپ کو سٹاپ پر دیکھا میں تبھی سمجھ گیا تھا کہ تم جسم فروش عورت نہیں ہو، کیونکہ تم نے برقع پہنا تھا، لیکن جسم فروش عورتیں ایسا نہیں کرتی۔ میں نے اس کے سر پر پھر سے ہاتھ رکھا اور اسے کہا، بہن مجھے بتائیے آپ جسم بیچنے پر کیوں مجبور ہوئی ہیں؟ ایسا کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اس کو حوصلہ دیا اور پھر سے پوچھا، بتائیے مجھے کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ تو وہ مجھے بتانے لگی کہ بھائی میں ایک بیوہ عورت ہوں، خاوند کچھ عرصے پہلے وفات پا گئے ہیں، میری 4 بیٹیاں ہیں اور ایک چھوٹا سا بیٹا ہے۔ سسرال والوں نے گھر سے نکال دیا، اپنے بھائی بہن بھی ساتھ چھوڑ گئے ہیں، وہ بھی آخر کب تک ساتھ دیتے۔ میں نوکری کی تلاش میں نکلی تو ہر کسی کو جسم کا بھوکا پایا۔ جس کے پاس بھی گئی وہ یہی کہتا تھا، ایک رات کے لیے آ جا، تیری نوکری پکی۔ گھر کے حالات بہت برے ہو چکے تھے۔ ایک ٹائم کا کھانا کھاتے تو دوسرے ٹائم کا پتہ نہ ہوتا کہ ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا۔ ہم نے کئی راتیں بھوکے سو کر گزاری ہیں، لیکن اب برداشت نہیں ہوا تو میں جسم بیچنے نکلی تھی تاکہ اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی تو کھلا سکوں۔ اس کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے 20,000 نکال کر اس کو دیے، لیکن اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ صاحب میں مانگ کر اپنے بچوں کو نہیں کھلا سکتی، آپ مجھے وہیں چھوڑ آئیں۔
آپ کی بہت مہربانی۔ لیکن میں نے اسے کہا یہ ایک بھائی اپنے بہن کو دے رہا ہے، اور آج کے بعد تم کو جسم بیچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے گھر کا خرچہ یہ تمہارا بھائی اٹھائے گا۔ وہ میرے پاؤں میں گر گئی اور میرا شکریہ ادا کرنے لگی۔ میں نے جلدی سے اسے اٹھایا اور کہا اپنے بھائی کو اب شرمندہ مت کریں، یہ پیسے رکھیں اور یہ میرا کارڈ ہے۔ جب بھی آپ کو پیسوں کی ضرورت ہو بھائی کو کال کرنا، پیسے آ جائیں گے۔ پھر میں نے اسے کہا کہ چلو تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں۔ وہ منع کرنے لگی، لیکن میں نے اسے کہا چلو گاڑی میں بیٹھو۔ پھر میں نے اس کو اس کے گھر چھوڑا۔ اس طرح میں نے ایک ماں کو ایک بڑے گناہ سے بچا لیا۔